جی اچھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن کے مطابق شہید ہمیشہ زندہ رہے گا، تو اس کی میراث کا کیا کرے گا؟ اللہ شہید دیکھو جب دنیا سے گیا تو اس کی جان تو نکل گئی نا، فزیکلی ڈیڈ تو ہو گیا نا، وہ اللہ کی نظر میں زندہ ہے لیکن ساتھ یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا وانتم لا تشعرون، اور تمہیں وہ شعور نہیں ہے کہ تم ریئلائز نہیں کر سکتے وہ کیسے زندہ ہے. آپ نے دفن کر دیا اس کو، جنازہ شہید کو کبھی پڑھ لیتے ہیں ویسے جنازہ بھی اس کا ہوتا، آپ نے تو خود دفن کر دیا، ڈسپیئر کر دیا زمین میں، فوت ہو گیا، وہ زندہ نہیں ہے لیکن اللہ کہتا ہے میری نظر میں زندہ ہے. وہ شہید کا مقام ہے، اس وجہ سے اللہ کا اصل زندگی اسی کی ہے، اس کا ذکر خیر ہمیشہ رہے. جو شہید ہے شہداء کا نام زندہ رہے، تو جیسے نبیوں کا نام زندہ، اصل تو زندگی وہی ہے، اصل زندگی وہی، وہ ہمیں سمجھ نہیں نا وہ کیسے، مگر وہ جیسے کہ فوت ہو گیا ہے، اللہ کے پاس چلا گیا ہے، عام فوت شدہ شخص کی طرح اس کی وراثت تقسیم ہوگی. اس کی دلیل یہ ہے کہ زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے کہ بیٹا کل میری جنگ ہو رہی ہو سکتا ہے میں پہلے شہید ہو رہا ہوں، واقع ہو بھی گئے ہو، تو میری وراثت کو تقسیم کرنا اور جو میرا قرض ہے میرے مال میں سے ادا کر دینا. صحیح بخاری میں ہے. اور اگر پھر بھی میرا قرض ادا نہ ہو تو میرے قریش کے فلاں میرے چچا کے بیٹے تایا کے بیٹے ان کے پاس چلے جانا دے دیں. میں حیران ہوتا ہوں یہ حدیث پڑھ کے کہ حضرت زبیر نے کس فخر پہ، اعتماد پہ، بھروسے پہ یہ کہہ دیا کہ میرا اگر قرض میرے پراپرٹی سے نہ ادا ہوا، ہزاروں کھجوریں تھیں، میرے تایا کے بیٹے اور چچا کے بیٹے سے لے لینا. اتنی محبت تھی تایا چچا کے بیٹوں کہ آج ہم کسی تایا چچا کے بیٹے کا ذکر کر یہی سے اندازہ کر لو کہ وہ لوگ محبتوں میں کتنے جڑے ہوئے تھے. اور پھر آخر میں ایک شعر آپ لوگوں کو نظر